اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں ہمیں بہت ساری برائیوں سے روکا ہے، وہی تکبر جیسی اخلاقی برائی سے ہمیں اور آپ کو دور رہنے کی تعلیم اور تربیت دی۔ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے سامنے والے کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے۔ تکبر ایک اخلاقی برائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم کے اس قول کا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، بہت ساری نصیحتیں کی تھیں حضرت لقمان نے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ وہیں یہ بھی نصیحت کی تھی کہ لوگوں سے اپنے گال کو مت پھلانا، لوگوں سے بے رخی مت برتنا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا، تکبر نہ کرنا، گھمنڈ مت کرنا، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے کہ تکبر یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اور بہت سارے اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے تھے، اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتے تھے، بادشاہ کہتے تھے، سب کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر تہس نہس کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی ایسی حدیث جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت بڑائی میرا تہبند ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی چیز اگر کوئی انسان مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور کل قیامت کے دن بھی اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تکبر کرنے والوں یعنی جو لوگ اس دنیا کے اندر چاہے اپنے مال پر، اپنے عہدے اور منصب پر، اور اپنی خوبصورتی پر، یا کسی بھی چیز پر اس دنیا کے اندر تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ذلیل کر دے گا، اور چوٹیوں کی مانند کر کے، چوٹیوں کے مانند ان کے جسموں کو چھوٹا چھوٹا کر کے انسان کی شکل میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اٹھائے گا اور گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ اسی تکبر کی وجہ سے فرعون کو اللہ رب العالمین نے دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا۔ قارون جس کے پاس خزانے تھے، اس کو اپنے خزانے، اپنے مال پر گھمنڈ اور تکبر تھا، اللہ نے اس دنیا کے اندر اس کو اس کے خزانے سمیت دنیا کے اندر دھسا دیا۔ اور اسی طرح سے ابو جہل کو اللہ نے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور کہتا تھا۔ اس طرح دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے، اور اپنی تکبر کی پاداش میں اللہ نے ان کو اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس لیے آج ہم اور آپ بھی اپنے مال پر، اپنے کاروبار پر، اپنی تجارت پر، اپنے مال، اپنی دولت، اپنے جاہ و منصب پر اگر ہم تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو آپ کو ہمیشہ تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، میل محبت کے ساتھ اور چھوٹا بن کے رہنا چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم کو ہمیں تکبر، غرور اور گھمنڈ جیسی اس قبیح خصلت اور عادت سے معمور اور محفوظ اور ہمیں ہمیشہ تواضع اور خاکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔